السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو پولیٹیکل جو ہمارا سنیریو تھا وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا تھا۔ ایک جانب تو ہمیں مسلسل ایک ہی جو ہے بازگشت جو تھی وہ سنائی دے رہی تھی کہ بانی تحریک انصاف جو ہے وہ بہت جلد جو جیل سے باہر آ جائیں گے، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ انہوں نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ عنقریب جو ہے وہ پاکستان کے اندر امریکہ کی جانب سے ایک وفد جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس کا جو پرائم موٹیو ہے یا اس کا یک نقطہ ایجنڈا جو تھا وہ یہی تھا یا ہوگا کہ بانی تحریک انصاف کو جو ہے وہ جیل سے چھڑا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے، یا وہ ان کو جو ہے پابند سلاسل جو ہیں ان کو وہاں سے نکال کے تو دوبارہ عوام میں جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اور یہ ایک ایسی خبر تھی جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ایک اسپیسیفک جماعت یا تحریک انصاف جو جماعت تھی اس کے ووٹرز کے اندر بہت زیادہ جوش و ولولہ جو تھا وہ پیدا ہو چکا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے جو بہت ہی مدت سے جو ایک صاحب فراموش جو صاحب تھے ہمارے، جو کہ دنیا سے آلموسٹ کٹ آف کر چکے تھے اور وہ پہاڑوں میں جا کے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، مراد سعید صاحب، وہ واپس دنیا میں آئے اور انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک بہت ہی دھڑلے دار ایک ویڈیو پیغام جو تھا وہ عوام الناس کے لیے پیش کیا، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے تھا ایک جو کنونشن جو تھا تحریک انصاف کا اسلام آباد اپنا پشاور میں وہ بھی کنڈکٹ کیا، اور اس کے وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جناب یہ بڑے لیڈران کے نہ ہونے کے باوجود بھی اسپیسیفکلی انڈر لائن کیا انہوں نے اس بات کو کہ جو بڑے بڑے لیڈران ہیں جو کہ جن کو کہ ہم روز جو ہے وہ پرائم ٹائم کے اندر دیکھتے ہیں، میڈیا میں دیکھتے ہیں، ان کے بیانات چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس نہیں بھی آئیں گے تو اس کے باوجود بھی ہم کنونشن جو ہے بہت کامیاب کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ساتھ میں یہ گفتگو بھی ہوتے رہی، اور خاص طور پہ تحریک انصاف کی وہ تمام تر لیڈران جو کہ پاکستان سے جو ہے وہ کنارہ کر چکے ہیں اور بیرون ملک جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں، لیکن ان کا سب سے زیادہ یا بڑا جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے، چاہے وہ ٹویٹر کی شکل میں ہو، چاہے وہ فیس بک کی شکل میں ہو یا یوٹیوب کی شکل میں ہو، تو وہاں پہ روز جو تھا ایک ایسی خبر وہاں سے آ رہی تھی کہ جیسے آج وہ اس کے جو وقت ہے ابھی وہ اپنے پاکستان کے لیے کوچ بعد میں کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی یہاں پہ جو جیل کی دیواریں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، لیکن آج ہی سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے کا جو ایک بہت بڑا چینل ہے اس کے اوپر جو ایک خبر یہ آئی ہے، اس پہ پوسٹ جو تھی کہ 618 دن ہو گئے ہیں بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ ابھی تک پابند سلاسل ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو خبریں ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی کے اوپر، اور جو ہمارے رپورٹرز جو تھے ہمیں خبریں دے رہے تھے کہ وہ وفد جو تھا جو کہ چلا ہی تھا صرف اور صرف بانی تحریک کو جیل سے چھڑانے کے لیے، وہ تو بانی تحریک اور خاص طور پہ پی ٹی آئی اور بانی تحریک کے جو سب سے بڑے مخالف ہیں محسن نقوی صاحب، ان کے ساتھ تو وہ آج خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور وہ نارووال بھی گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے جو سکھ یاتری جو آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اور پورا دن انہوں نے وہاں سے گزارا، اور اس کے بعد جو تھی وہ جو سیاسی اور خاص طور پہ جو مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے پولیٹیکل مینجمنٹ کے جو سرکردہ جو افراد ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوں گی، تو ان پہ گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا جو مین ٹاپک ہوگا وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے جو تھا اعظم سواتی صاحب نے قرآن مجید پہ حلف اٹھا کے ایک بات کی، اور اس نے کہا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، لیکن مشاورت بہت ضروری ہے۔ ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان، ہم نے پوری کوشش کی لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں مانی، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور ہم نے یہاں تک کہا کہ اب ان کے جو اساتذہ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان سے بھی ہم نے سفارش بھی کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں مانی۔ ریپریزنٹیٹو ہیں انصاف لیگل فورم کے، تحریک انصاف کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جو ہے وہ طارق مسعود بگٹی صاحب جو ہے وہ جوائن کریں گے اسٹوڈیو میں بلوچستان کی سچویشن کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، سابقہ ایم پی اے ہے۔ تو سب سے پہلے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں کلار صاحب سے۔ کلار صاحب، یہ جو ابھی جو چیزیں ہوئی ساری، تو یہ جو اعظم سواتی کی جو گفتگو ہوئی اور اس کے بعد ہمیں مسلسل ایک ہی بات بتائی جا رہی تھی کہ جی وہ گروپ ایک آ رہا ہے، ڈاکٹرز کا آ رہا ہے، سینیٹرز کا آ رہا ہے، تو کیا سر جو ہیں وہ آزاد ہو چکے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل دورانی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، اور یہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو وفد اپنا امریکہ سے آیا ہے وہ پاکستان میں عمران خان کو چھڑوانے کے لیے آیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پبلک کی یا جو سر یہ میں نے نہیں کہا، سر سوری اس کو ذرا تھوڑا ریفریز کر لیں، یہ میں نے نہیں کہا،
سر آپ کے لیڈران نے جو کہ بیرون ملک موجود ہیں ان کی جانب سے مسلسل یہ چیزیں ہو رہی تھی. شہزاد اکبر صاحب نے کل بھی ایک بہت بڑی ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ بیان دیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ویب سائٹ جن ویب سائٹس کے اوپر خاص طور پہ جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہیں ویب سائٹس, ان کی جو ویڈیوز وہاں پہ لگتی ہیں, کہتے ہیں تو میں آپ کو ان کے لنک بھی دے دیتا ہوں. دیکھیں تحریک انصاف اب ایک ملک, پورے ملک کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فیڈرل جماعت ہے, پورے ملک کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. اور اس کے اندر بہت سارے, یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل پورا پاکستان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. اور اس میں جب ہر بندہ جب کسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہے یا اس کے ساتھ سمپتھیز ہے تو اپنی طرف سے کچھ چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں. ایکچوئل جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں پارٹی کے اندر, پارٹی کے ایک تنظیم ہے, تنظیم کے معاملات کو جو چلانے کے لیے جو فوکل پرسنز, جو سیکریٹری جنرل اور جو بھی اس کے نامزد اس کے نمائندگان ہیں یا ریپریزنٹیو ہیں, ان کی جو بات ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اسی کو ہم نے دکھانا ہے. پرابلم آ رہا ہے نا سر, اگر ہم سلمان اکرم راجہ کسی بھی کوئی جو اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کرتے ہیں تو کیا سر وہ ہے باقاعدہ طور پہ سر انہوں نے کہیں میڈیا کو بیان دکھا دیں, انہوں نے دیکھیں وہ ایک اپنے طور کے اوپر لوگ آئے, ایون عمران خان صاحب نے بھی نہیں کہا, اور آپ دیکھ لیں لوگوں کے ایک بیانات ہیں اور آپ کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین اور میڈیا کے اوپر لوگ اس طرح کی جو نا پروپیگنڈا کر کے پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ادروائز ایسی کوئی چیز نہیں ہے. شہزاد اکبر کو آپ روٹین میٹر میں شہزاد صاحب ابھی پارٹی کے عہدیدار نہیں ہیں, میں ان کو آن کروں گا جو پارٹی کے عہدیدار. فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی تھی, اس کے علاوہ ابھی جو ہے آپ کے گل صاحب ہیں, شہزاد گل صاحب نے اپنا, شہباز گل صاحب نے بھی بات کی ہے, مراد سعید صاحب نے بھی بات کی ہے, اور سر میں کس کا نام لوں سر؟ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ سر آپ سب کو ڈسون کر رہے ہیں سر. یس, میں ابھی تنظیم کے حوالے سے بات کروں گا. جو پارٹی کا موقف ہے وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل یا عمران خان صاحب اس میں جو جنہوں نے نامزد کیا ہے اپنا بیرسٹر گوہر صاحب کو, ان کی زبانی اگر کوئی بات سامنے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی اتھینٹک بات ہے. باقی شہباز گل صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں, شہزاد صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کا ایک اپنی پرسنل رائے تو ہو سکتی ہے, لیکن پارٹی کا موقف دینے کے لیے ایک بندے نامزد کیے گئے اور انہی کا موقف کو دیکھا جائے گا. صرف اور صرف ایک کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے, میڈیا کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ پارٹی کے اندر شاید کوئی دراڑ آ گئی ہے یا اس طرح کے ایشوز آ گئے ہیں, تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور پارٹی کو ویک کرنے کے لیے یہ ساری اسٹریٹجی اپنائی گئی, ادروائز کچھ نہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اپنا چوئی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ درانی صاحب. کلیار صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کا موقف اپنی جگہ بحیثیت ایک رکن ہونے کے لیگل فارم پہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی جگہ پہ ان کی بات درست ہو سکتی ہے, لیکن جب وہ حقائق پہ جائیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح, جیسا کہ آپ نے ہی کافی سارے نام لے لیے, یا عرفان صاحب نے خود بھی نام لیے کہ فواد چودھری صاحب یا مراد سعید صاحب, اور بلکہ مراد سعید صاحب کا جب نام آتا تو مجھے اس میں ایک عجیب سی ہنسی والی بات بن جاتی ہے کہ وہ امیجنیشنز کی دنیا میں رہتے ہیں. جب پی ٹی آئی اقتدار میں آنی تھی تو ان کی آپ سٹیٹمنٹ سنیں کہ خان صاحب آئیں گے اور ایسے ہوگا, ایسے بلائیں گے, فائل آئی پکڑا لٹکاؤ, اور شیخ رشید صاحب آئے تو ان کی یہ اس میں تھی جلاؤ گراؤ والی سیاست تھی. درانی صاحب ایسے نہیں ملک چلتے, قوم کی مفاہمت کے لیے بات کرنی چاہیے, جو معاملات حقیقت پہ ہیں اس پہ ڈسکشن کرنی چاہیے. اب جتنا ٹنڈیور پی ٹی آئی نے گزارا ہے انتقامی سیاست پہ گزارا ہے, غریب کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں سوچا, اس کی روٹی کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں سوچا, ملکی ترقی کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں سوچا, جبکہ ملکی مفاد کے اگینسٹ جو بھی پروپیگنڈے ہوتے رہے ہیں اس میں تحریک انصاف کے جتنے بھی نمائندگان تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا.